السلام علیکم. اردو لورز میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم نمرا احمد کا ناول پارس کی 7ویں قسط سنیں گے. پارس باس از ہیئر. لڑکی کے ساتھ کھڑا سوٹ میں ملبوس ریسیپشنسٹ اس کا نام لے کر زیر لب بولا. وہ بھی ذرا زیادہ الرٹ سی کھڑی ہو گئی. ہمارا بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہی انسان کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ طاری کیے کھڑی کنکھیوں سے رضوان حیات کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ اپنے آفیسر سے بات کرتے ہوئے ایک دم رکے. ان کی نگاہیں پارس کے اوپر ٹکیں. وہ یکایک معذرت کرتے تیزی سے اس کی طرف آئے. پارس نے بے اختیار ان کو دیکھا اور مسکرائی. خوش آمدید مسٹر حیات. مگر انہوں نے مسکرائے بنا ناراضگی بھری نظروں سے اسے دیکھا اور ریسیپشن ڈیسک سے پین اٹھایا. اس کی نوک سے پارس کی مانگ کے دائیں طرف چھوا جیسے کچھ دھکیلا ہو. وہ ایک دم کو پیچھے ہوئی. ایک کاکروچ اڑتا ہوا پیچھے رکھے گملے پر جا بیٹھا تھا. پارس نے بے اختیار اپنے بالوں کو چھوا اور پھر باس کو دیکھا. وہ برہمی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے. آپ کے بالوں پہ کاکروچ تھا مس، آپ کو احساس تک نہیں ہوا؟ کوئی بات نہیں سر، میں تو اس سے بڑی ہی ہوں. وہ بہت نرمی سے مسکرائی. ناٹ فنی لیڈی. انہوں نے پھر پریشان کھڑے ساتھی لڑکے کو دیکھا. میٹرن کو بلاؤ، صفائی کے عملے کو بلاؤ. میرے ہوٹل کی لابی میں کیڑے کہاں سے آ گئے؟ یس سر. وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا. پارس نے پلٹ کر گملے کو دیکھا. کاکروچ ایک پتے پر چڑھا بیٹھا تھا. سر یہ انڈور پلانٹس ہیں، مگر ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. آج جب دھوپ نکلی تو گھنٹے بھر کے لیے انہیں باہر رکھا گیا تھا. یہ تبھی گملے پہ چڑھ گیا ہوگا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا صفائی کا عملہ اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کیڑا گملے میں نہیں دیکھ سکتا، یا پھر ہمارے ڈرین ہولز پر باقاعدہ اسپرے نہیں کیے جاتے؟ سر اسپرے ضرور کیے جاتے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. رہی اس بیچارے کی بات تو یہ تو کاکروچ ہے سر. ہیروشیما اور ناگاساکی میں جب ایٹم بم برسائے گئے تھے تو وہاں کتنے انسان مر گئے. جو بچے ان کی نسلیں تک معذور ہو گئیں، مگر ایک چیز تب بھی وہاں اثر لیے بغیر مزے سے پھر رہی تھی. وہ مسکرائی. کاکروچ. اب جس چیز کو امریکہ کے ایٹم بم ختم نہیں کر سکے اسے اسپرے اور دوائیاں کہاں ختم کر سکتی ہیں سر؟ وہ بہت پرسکون ٹھنڈے مگر مؤدب انداز میں کہہ رہی تھی. مس آپ کو احساس ہے کہ ہمارے وہاں کون لوگ آتے ہیں؟ کہ سالہ پائی کے عہدیداران آتے ہیں، ملٹی نیشنلز آتی ہیں. اگر کوئی اس کاکروچ کو ہماری لابی کا فرش استعمال کرتے دیکھ لیتا تو وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے. سر یہاں تو ہمیں ساری زندگی ہمارے اپنے رشتے استعمال کرتے رہتے ہیں. اگر ایک کیڑے نے ذرا سا فرش پہ چل لیا تو کیا ہوا؟ اپنا دل بھی تو بار بار دھو لیتے ہیں، فرش بھی دھل جائے گا. پارس نے گہری سانس لے کے شانے اچکائے. وہ ہلکا سا چونک کر اسے دیکھنے لگے. جب وہ کچھ دیر اور نہ بولے تو پارس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی. اسے جیسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا. سر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں فرزانہ میڈم سے کہہ دوں گی. سارے عملے کو پھر سے تنبیہ ہو جائے گی. میری بات کو درگزر کیجیے گا. مجھے ہوٹل یہاں کھڑے ہونے اور بڑی سے بڑی تلخ بات کو بھی خوش اخلاقی سے مٹا دینے کے پیسے دیتا ہے. میں بس اپنی جاب کر رہی تھی. وہ محض ایک نظر اس کے اوپر ڈال کے آگے بڑھ گئے. صفائی کا عملہ پہنچ گیا. پریشانی ہلچل، مگر رضوان حیات کچھ کہے بنا جا چکے تھے. پارس کو ذرا سے فکر ہوئی، پھر کندھے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی. اس کے سامنے ابلتے فوارے کا پانی ہنوز گر رہا تھا. ہیروں کی طرح گرتے قطرے آہستہ آہستہ منظر مٹاتے گئے اور صفحے کو کوڑا کر دیا. پھر اس سفیدی پہ میٹھے رنگ ابھرنے لگے. دیکھ شکیل کو پیسے چاہیے، تو کسی بھی طرح 3 لاکھ کا بندوبست کر دے. وہ کچن میں کھڑی سلیب صاف کر رہی تھی جب پیچھے سے فیروزہ مائی آ کر بولی. اس نے جسے تھکن سے سر اٹھا کے اسے دیکھا. بال پونی میں باندھے، سادہ شلوار قمیض اور سویٹر میں ملبوس، وہ تکان زدہ لگ رہی تھی.
امی تم جانتی ہو میری نئی نئی نوکری لگی ہے، مجھے اتنی جلدی ایڈوانس نہیں مل سکتا، اور 3 لاکھ تو ایڈوانس سے بھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ مجھے باتیں نہ سنا پارو، تیرے بھائی کا تازہ تازہ کاروبار شروع ہوا ہے دبئی میں، اب پیسے نہیں دے گی تو برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون سی محنت؟ وہ واپس سلیب پر جھکتے ہوئے ہلکا سا بڑبڑائی۔ پہلے غیر قانونی طور پہ دبئی گیا، پھر وہاں پکڑا گیا، ضمانتوں کے پیسے بھرے، قرضے اترے نہیں کہ منہ میں من من نہ کر۔ دیکھ رہی ہوں میں تجھے جب سے مریض سے آئی ہے بہت زبان چلنے لگی ہے، مگر یاد رکھ میرے ساتھ جھوٹ بولا نہ کر تو۔ کون سا جھوٹ امی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اتنا قرضہ نہیں مل سکتا، خود کو گروی رکھ دوں کیا؟ زبان نہ چلا میرے آگے، بس مجھے اپنے باس وغیرہ کے پاس لے چل، میں خود بات کر لوں گی۔ امی خدا کا خوف کرو، وہ دہل گئی۔ میں ہوٹل کی ایک معمولی ریسیپشنسٹ ہوں، میں باس سے خصوصی ملاقات کا سوچ بھی نہیں سکتی، کہاں یہ کہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ ویسے بھی وہ یہاں نہیں ہوتے، مجھے سب پتہ ہے، یہ ہمارے آس پاس ہوٹل کا عملہ ہی رہتا ہے۔ سن لیا میں نے کہ بڑے صاحب صبح سے ادھر ہی ہیں، اور فون بھی آ گیا تھا ابھی، تجھے رضوان صاحب نے بلایا ہے اپنے آفس میں شام 5 سے 6 بجے کے درمیان، بس میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں۔ مجھے بلایا رضوان صاحب نے؟ مگر کیوں؟ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ یہ ڈرامے کسی اور کو مت دکھانا، 5 بجے تیار ہے نا، میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ وائل کا نیلا جوڑا پہن لوں گی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، نہیں امی پلیز، کیوں بے عزتی کرواتی ہو؟ انہوں نے مجھے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہوگا، خدا کے لیے میرے لیے اور مشکل کھڑی نہ کرو۔ وہ پریشان ہو گئی، اسپنج صابن سب رکھ دیا۔ میں کچھ نہیں سن رہی، میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ، دیکھنا وہ تجھے فوراً قرضہ دے دیں گے۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ پارس بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں متوقع توہین کے احساس سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اوہ میڈم آپ؟ پھولی سانسوں کے درمیان آتی آواز، یادوں کا بلبلا ٹوٹا، بے رنگ پانی کے 7 رنگ فضا میں قطروں کی صورت بکھر گئے۔ پارس چونک کر پلٹی، وہ جنگل میں تھی، اس کے دائیں طرف سے فائز بھاگتا چلا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، بال گیلے، چہرہ ورزش کی تمازت سے گلابی ہوتا ہوا۔ اس کے قریب آ کے رکا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ بھی ادھر واک کرتی ہیں۔ پھر اس نے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ خیریت میم، آپ ٹھیک ہیں؟ پارس نے جواب دیے بنا اس کی سمت دیکھا جہاں وہ کیڑا رینگ رہا تھا۔ اب وہ ادھر نہیں تھا، وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تھینکس، کچھ کھو گیا تھا، تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر ہر کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں ملتی، وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھو دو تو وہ تو کبھی واپس نہیں ملتا۔ فائز کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، لب بھنج گئے، آنکھوں میں پتھراہٹ آ گئی۔ کیا اس نے اب یہ اعتراف جرم کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بھائی جی کو کھونے کا مطلب انہیں جان سے مارنا ہے۔ پارس اسے دیکھے بنا سست روی سے آگے چلنے لگی، وہ چہرے پر ڈھیروں سختی اور کرب لیے اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ آپ نے کس کو کھو دیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، حتی المقدور کوشش کی کہ آواز میں سرد پن نہ جھلکے، مگر وہ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرنے سے بہت دور تھی۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور سب کچھ خود ہی کھویا ہے، سب میرا ہی قصور تھا۔ وہ جیسے قدم کہیں اور اٹھا رہی تھی اور پڑ کہیں اور رہے تھے۔ کیوں خود کو بلیم کر رہی ہیں؟ جو ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت کچھ گنوا دیا، خود ہی، جیسے وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ اپنے فارمل پرسونا کو بھلائے وہ خود کلامی کر رہی تھی، کسی ایسے مسافر کی طرح جو سب کچھ ہار کر ننگے پاؤں صحرا میں چل رہا ہو، جسے نہ پیاس ہو نہ منزل کو پانے کی چاہ۔ فائز کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں کے سامنے ان گزرے برسوں میں بیتے بہت سے پل لہرائے۔ بھائی جی، اس کے باپ جیسے بھائی، اور اس عورت نے خود ہی انہیں مار دیا اپنے ہاتھوں سے۔ کیا وہ اسے کوئی سزا نہیں دے گا؟ پارس آگے چل رہی تھی، وہ نامحسوس انداز میں جھکا، جوگرز کے تسمے جلدی جلدی کھول کے نکالے، پھر ان کے درمیان گرہ لگائی اور سیدھا ہو گیا۔
میڈم آپ کو نہیں لگتا آپ بیجا خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ وہ اس کے عین عقب میں چل رہا تھا، لمبا تسمہ دونوں ہاتھوں میں لپیٹے ہوئے۔ اس کی پارس کی پشت کو دیکھتی آنکھیں نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ رضوان صاحب چلے گئے تو اللہ کی مرضی تھی، اب بھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس، والدہ، خاندان، گھر والے، ہوٹل اور بہت کچھ۔ وہ اب اس کے بہت قریب تھا، صرف ذرا سے بازو آگے بڑھا کر تسمہ اس کی گردن کے گرد لپیٹ سکتا تھا۔ پتہ نہیں فائز صاحب آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ سر جھکائے بولی تو واضح ہوا کہ وہ اس کے اتنی نزدیک موجودگی سے بخوبی واقف تھی۔ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی، انسان بھی نہیں رکھتے، اہم ہوتے ہیں رشتے۔ جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کے ابھرتا ہے، مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ پھر دوبارہ ابھر نہیں سکتا، سانس تک رک جاتی ہے، پھر زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا پارس بیوی، مجھ سے میرا باپ جیسا بھائی چھین لیا تم نے، تمہیں حساب تو دینا پڑے گا لازماً۔ اس نے تسمے ہاتھوں میں ٹائٹ کرتے ہوئے سوچا اور بازو اوپر کیے۔ پارس ایک دم رک گئی، فائز کے ہاتھ فضا میں ہی ٹھہر گئے، سانس بھی ٹھہر گئی، پارس کی پشت ابھی تک اس کی طرف ہی تھی۔ اوہ کاکروچ! اس نے سر جھکائے، جوتے کی نوک سے پتے ہٹائے تو سرسرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کیڑا تیزی سے آگے دوڑا ہو، اداسی سے ہنسی۔ جنگل کے ویرانے میں اس کی ہنسی نے زندگی بھر دی۔ پتہ ہے میری اور رضوان کی پہلی باضابطہ ملاقات بھی ایک کاکروچ کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ کہتی ہوئی پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ رضوان آپ کیوں چلے گئے؟ فائز کے تسمہ لپیٹتے ہاتھ ابھی تک فضا میں تھے، سانس بھی رکی ہوئی تھی اور وہ اس کی دسترس سے دور ہونے لگی۔ وہ تب بھی نہیں ہلا، بھائی جی کا ذکر ہر شے پہ چھانے لگا، کوئی منتر سا تھا جو وہ پھونک گئی۔ بہت اکیلا کر گئے وہ مجھے، یہ شکوہ ان سے مجھے ہمیشہ رہے گا۔ وہ اب اس سے چند گز دور تھی، اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نہیں مڑی تھی، بس اپنی رو میں چلتی جا رہی تھی۔ حالانکہ جانے والا ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر بھی شکوہ اسی سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ فائز! وہ جیسے اس کو عقب میں محسوس نہ کرتے ہوئے رکی اور دوبارہ فائز پکارتے ہوئے مڑی۔ وہ بجلی کی تیزی سے جھک کر بظاہر جوتے ٹھیک کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ پارس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کچھ چپ گیا تھا، بس نکل آیا۔ جوتے میں ایڑی کی طرف سے انگلی ڈال کر کچھ نکالتے ہوئے جبراً ذرا سا مسکرایا اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ گرا بند تسمے پہلے ہی جیب میں ڈال چکا تھا۔ وہ سر ہلا کے واپس مڑ گئی اور اسی رفتار سے چلنے لگی جیسے اس کے ساتھ ملنے کا انتظار بھی نہ ہو، جیسے ایک دفعہ بس رسماً پوچھا ہو۔ وہ اب جاگنگ کی بجائے شکست خوردہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا، اس کے ہاتھ دوبارہ جیب میں پڑے تسمے کی طرف نہیں گیا۔ وہ جا ہی نہیں سکتا تھا، اس کے چہرے پہ اضطراب تھا، بے بسی تھی، تذبذب بھی تھا اور مایوسی بھی۔ آفس میں ملتے ہیں، وہ اب بھی اس سے کافی آگے تھی۔ جب جنگل کے اختتام پہ رک کے مڑی اور پھر اس کا چہرہ بس لمحے بھر کے لیے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ سر بھی نہ ہلا سکا، مسکرا بھی نہیں سکا۔ رضوان آپ کیوں چلے گئے؟ رضوان آپ کیوں؟ رضوان اور وہ ایک منتر تھا، تو اس کا طلسم فائز کے ہارے وجود پہ چھا رہا تھا، اور اگر وہ جھوٹ کا جالا تھا تو اس میں وہ لپٹنے کو تیار تھا۔ فائز تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتی تو تم اسے قتل کر دیتے؟ میرا خیال ہے تب بھی تم ایسا نہ کرتے۔ کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرنے سے قبل تنویر صاحب نے بغور اسے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا اور پھر کپ لبوں سے لگا لیا۔ فائز کا کپ اس کے سامنے رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تنویر صاحب کے آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تنویر صاحب گھونٹ بھرتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، البتہ وہ الجھا سا اپنے کپ پر نگاہیں جمائے وہاں سے بہت دور لگ رہا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کہتی تو میں واقعی اس کا گلا دبا دیتا، وہ لب بھینچتے ہوئے بولا، جیسے خود پر غصہ آنے لگا۔ تنویر صاحب نے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا۔ فیضی ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہت کچھ ہو سکتے ہو، قاتل نہیں۔ اسے مار کے تمہیں کیا ملے گا؟
بھائی جی کا بدلہ اور ہوٹل، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ تنویر صاحب نے کپ میز پہ رکھا، ٹیک لگائی، آنکھیں سکیڑ کے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ فیضی، تم مری اپنے بھائی جی کے لیے آئے ہو یا ہوٹل کے لیے؟ فیضان چونکا، وہ اپنے آپ کو سنبھال کر سیدھا بیٹھ گیا۔ آف کورس بھائی جی کے لیے، ہوٹل کی بات سے میرا مطلب یہ نہیں تھا، مگر ہوٹل بھی تو ہمارا ہے، پارس نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ غلط، ہوٹل رضوان اپنی زندگی میں ہی پارس کے نام کر چکے تھے، قانونی طور پہ وہ تمہارا نہیں ہے، مگر 6 میں سے 3 ہوٹل بھائی نے اس کے نام کر دیے۔ ہم ان کے سگے بھائی بہن تھے، ساری زندگی ساتھ گزاری، اس جائیداد کے اہل ہم تھے، وہ نہیں۔ اس کا چہرہ پھر سے تمتمانے لگا۔ وہ اداکارہ ہے، جادو کرنی ہے، اس نے بھائی جی کو نامعلوم کس طرح ورغلا کر ہوٹلز اپنے نام لگوائے، مگر وہ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، ڈیم اٹ۔ اس نے غصے سے مٹھی میز پر ماری اور رہ رہ کے خود پہ تاؤ کھا رہا تھا۔ کتنا اچھا موقع تھا، میں اسے مار سکتا تھا، پھر اس کا گلا دبا کر لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا، اور جیسے اس نے بھائی جی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، اس کا بھی نہیں ہونے دیتا۔ مگر نہیں، میں 6 فٹ کا آدمی اس کے ایک فقرے پر ہار گیا۔ وہ اٹھ کر بے چینی اور تیش سے ٹہلنے لگا۔ صبح کیا ہو گیا تھا مجھے آخر؟ میں کیوں بھول گیا کہ وہ میرے بھائی جی کی قاتلہ ہے؟ کیوں میں نے لمحے بھر کو اس کو معاف کر دیا؟ آخر کیوں اس نے دیوار پہ مکہ مارا؟ تنویر صاحب تعصب سے سر ہلاتے رہ گئے۔ اس ایک فقرے میں ایسا کیا خاص تھا جو تمہارا اتنا اٹل ارادہ بدل گیا فیضی؟ اس نے قرب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موندی، اور وہ اب دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ مان تھا اس میں، محبت تھی، جیسے وہ بھائی جی کو بہت مس کرتی ہو، جیسے ان کے پاس جانا چاہتی ہو۔ بہت خالص لہجہ تھا اس کا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اور اس کے خلوص کے بعد دوبارہ سے یہ کیوں سمجھنے لگے ہو کہ وہ رضوان کی قاتلہ ہے؟ جواب میں بے بسی سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، کیونکہ وہ خلوص، وہ مان، وہ لہجہ سب دکھاوا تھا، اداکاری کر رہی تھی، میں اس کے فریب میں آ گیا۔ صبح کی اس گھڑی ویران جنگل میں وہ اپنے فائنینشیل ایڈوائزر کے سامنے اداکاری کرنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بالکل بھی الجھے ہوئے انداز میں سوال نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا لہجہ بڑا نپا تلا تھا، اور اس سمے تنویر صاحب بہت محتاط تھے، جیسے گرم لوہے کی تپش کا اندازہ لگانے کو احتیاط سے انگلی کی پوڑ سے اس کو چھوؤ اور چھوتے ہی واپس کھینچ لو، جیسے گرم لوہے پہ ضرب لگانے کا ان کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ کیونکہ میں اس کا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، میں رضوان حیات کا اکلوتا بھائی ہوں، اور یقیناً یہ بات وہ جانتی ہے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، وہ میرے اعصاب آزما رہی ہے، وہ یقیناً میری اصلیت جانتی ہے۔ وہ انتظار کر رہی ہے کہ میں کب اس کے سامنے آ جاؤں، اور تنویر صاحب نے ابرو اٹھائی، گرم لوہے کو پھر ہلکا سا چھوا، اور یہ کہ میں اس سے یہ کرسی چھین لوں جس پہ بھائی جی مجھے بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ بے بسی و تنفر سے کہتا ہوا ان کے سامنے واپس آ بیٹھا۔ رضوان اس کرسی پہ تمہیں بٹھانا چاہتے تھے؟ آر یو شیور فیضی؟ انہوں نے اس کی کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا کپ پھر سے اٹھا لیا۔ فائز نے جواب دینے کے لیے لب کھولے اور ساتھ ہی نگاہیں کافی کے کپ پر گرائیں۔ جھاگ بیٹھ چکا تھا اور سطح پر بچی کھچی کریم اور کڑوے مائع نے عجیب حیت اختیار کر لی تھی، جیسے براؤن، پنک اور سفید ٹیڑھی میڑھی سڑکیں ہوں، اور وہ واقعی سڑکیں ہی تھیں، گزرگاہیں جن پہ بہتے ہوئے مائع کے ہر قطرے میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات چھپی ہوئی تھی، یادوں کی گزرگاہیں۔ رضوان حیات نے کافی کا گھونٹ بھرا اور اس کی ساری بات پر جیسے سر ہلاتے ہوئے کپ میز پہ رکھا۔ قلموں کے سفید ہوتے ہوئے بال، باروں مونچھے، مگر آنکھوں میں چھایا ایک باوقار، مہربان اور مشفق سا تاثر۔
اسٹڈی کے بلائنڈر جو رضوان کے عقب میں تھیں آدھی کھلی تھیں، ان سے چھن کے آتی تھی روشنی ان کے اطراف سے نکل رہی تھی، ایسے میں ان کا چہرہ مزید تاریکی میں چلا گیا تھا، مہربان سی تاریکی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اسٹڈی ٹیبل پہ ان کے مقابل میز پر ہاتھ ملا کر رکھے آگے کو ہوا اور وہ بے فکر سا نوجوان فیضی، جس کو دیکھ کر رضوان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ تم ہوٹل سنبھالنا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی میرے لیے۔ انہوں نے پیالی فریج میں واپس رکھی، کانچ سے کانچ ٹکرایا۔ فکر مند نوجوان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، بالآخر مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا آپ خوش ہوں گے، پھر کب سے کام شروع کروں میں؟ کل سے کر دو۔ بے شک وہ محبت سے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اوکے۔ فیضی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ مگر تم کس ہوٹل میں کام کرنا چاہو گے؟ انہوں نے اپنی ادھوری چھوڑی فائل دوبارہ کھولی اور اینک میز پہ رکھی ہوئی آنکھوں پر لگائی۔ جانتا ہوں کہ مری والا ہوٹل آپ کا سب سے قیمتی ہوٹل ہے، مگر پہلا ہوٹل اور ہیڈ برانچ تو لاہور والا ہی ہے، اس لیے میں یہیں کام کرنا چاہوں گا۔ ویسے وہ جیسے کچھ سوچنے کو رکا، آپ سیٹھی صاحب کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ رضوان نے اینک کے اوپر سے اس کو حیرت سے دیکھا۔ سیٹھی صاحب؟ وہ ہمارے لاہور والے ہوٹل کے جی ایم۔ کیوں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آنے کے بعد تو ان کو کہیں بھیجنا ہی پڑے گا نا، اس نے اب ریلیکسڈ انداز میں کہتے ہوئے میز پر رکھا جار کھولا اور ایک بسکٹ نکالا۔ کیوں؟ تم تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے شروع کرو گے نا اپنا کام، ان کا اس سے کیا تعلق؟ شروع؟ بسکٹ آدھا منہ میں تھا، وہ رک گیا۔ مجھے شروع کرنے کی کیا ضرورت؟ میں جی ایم کی سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، امریکہ سے ڈگری لے کر آیا ہوں، اور مزید انتظار کیسا؟ اس نے جیسے اس بات کو احمق بچے کی بے وقوفی سمجھ کے اڑا دیا۔ رضوان نے اینک اتار کے میز پہ رکھی، فائل پرے کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فیضی، تم ڈائریکٹ جی ایم کیسے بن سکتے ہو؟ پہلے دن کوئی بھی باس نہیں بن سکتا بیٹے، نیچے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو پہلے ہی دن سے اپنے ہوٹلز کے مالک تھے۔ اس نے آدھا کترا بسکٹ واپس رکھا اور خفگی سے بولا، میں پہلے ہی دن ایک 7 اسٹار ہوٹل کا مالک نہیں بن گیا تھا۔ پہلے دن میں ایک ڈھابے کا مینیجر بنا تھا۔ اس جگہ آنے تک مجھے 30 سال لگے ہیں۔ ترقی آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے۔ رضوان نے گہری سانس بھری۔ مجھے آپ کی سکسیس سٹوری نہیں سننی بھائی جی، وہ جی بھر کے بیزار ہوا۔ مجھے بتائیں میں کب جی ایم بن رہا ہوں؟ تم سے زیادہ قابل اور بہترین گریڈز والے لوگ ہمارے پاس سالوں سے کام کر رہے ہیں، وہ ابھی تک اس عہدے پر بھی نہیں پہنچ سکتے جس سے اوپر کا عہدہ تم مانگ رہے ہو۔ ویل سمپل، کیونکہ وہ رضوان حیات کے بھائی نہیں ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ کرسی سے ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے نوجوان کے اندر اب خود سری در آئی۔ یہ اپروچ درست نہیں ہے فیضی، اس طرح تم اچھے ہوٹلیئر نہیں بن سکتے، اور تمہیں تو مجھ سے بھی آگے جانا ہے بیٹے۔ مطلب آپ مجھے جی ایم نہیں بنانا چاہتے؟ اس کے ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں ناگواری۔ رضوان نے تعصب اور ملال سے اس کو دیکھا۔